بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم تمام لوگوں کو تہجد کی نماز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو اللہ کے واسطے ہمیں معاف فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہترین سے بہترین دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کروں اور اس پر عمل بھی کروں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان کی زندگی میں مصروفیات، دکھ، مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں اور وہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہر طرح سے ٹوٹنے لگتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کسی ایک ہی راستے کی طرف کھینچنے لگتا ہے، ایک ایسی عبادت کی طرف جس کے بعد دل عجیب سی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ وہ عبادت تہجد کی نماز ہے۔ اور اگر اللہ کسی انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دے کہ رات کے سونے آرام کرنے کے وقت وہ اٹھ کر اپنے رب کے آگے کھڑا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ رات کے اس وقت صرف وہی لوگ اٹھتے ہیں جنہیں اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ اپنی روشنی ڈال دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی روشنی میں جب انسان اپنے رب سے تنہائی میں بات کرتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ واقعی اس کی خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ناراض نہیں بلکہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو تو وہ اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ دل نہیں چاہتا کہ وہ رب کے سامنے جائے، مگر جب دل خود بخود کھینچنے لگے، جب نیند کم ہو جائے، جب رات کے وقت دل جاگ جائے اور بندہ بغیر کسی سبب کے اٹھ کر بیٹھ جائے، تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس سے روئے، اس سے بات کرے، اس کے سامنے اپنے دل کا سارا بوجھ ڈال دے، کیونکہ رات کے سناٹے میں اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت نکلنے والے آنسو گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور اس وقت کی عبادت انسان کے دل کو وہ سکون دیتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اور جو لوگ تہجد پڑھنے کی توفیق پا لیتے ہیں وہ دنیا والوں میں نہیں بلکہ اللہ والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رب انہیں جگا رہا ہوتا ہے، انہیں بلا رہا ہوتا ہے، انہیں اپنی رحمت اور نور کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان تہجد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اس کے دل میں نور اترنے لگتا ہے، اس کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھنے لگتی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اس کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں، اور اللہ اس کے دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کی دعا اب اللہ تک پہنچنے لگی ہے، اس کی راتیں بابرکت ہو گئی ہیں اور اس کا رب اسے سن رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس کی دعاؤں کو قبولیت کے دروازوں تک لے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب بندہ تہجد کی نماز تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص مقام ہے جنہیں اللہ اپنی خاص محبت میں جگہ دیتا ہے۔ جس لمحے انسان تہجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس لمحے سے اس کی زندگی کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ محترم بزرگوں، جیسے کوئی نامعلوم طاقت اسے سہارا دے رہی ہو، جو بند دروازے کھول رہی ہو، جو بے چین دل کو قرار دے رہی ہو، اور یہ سب کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کی تقدیر کی لکیر بدل دی ہو۔
تہجد کے وقت اٹھنے والے انسان کے دل میں ایک عجیب سی روشنی بھرتی جاتی ہے، جس سے اس کے اندر بھلائی پیدا ہوتی ہے، نرم دلی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کام بھی اللہ کے سامنے، اللہ کے بھروسے پر انجام دے سکتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ رات کے پچھلے حصے میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کی دعائیں فضول نہیں جاتی، وہ آسمانوں تک جاتی ہیں، ان کے حق میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو انہیں کامیابی، سکون، عزت اور بھلائی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ سے بچنے لگتے ہیں، وہ غلط لوگوں کی پہچان کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے رشتوں میں نرمی پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر برداشت آ جاتی ہے، کیونکہ جب انسان رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ کم ہونے لگتے ہیں اور نور بڑھنے لگتا ہے، اور جب نور بڑھتا ہے تو زندگی کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھنے والے انسان کی یہ نشانی بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے اور رب کی محبت بڑھنے لگتی ہے، ہر مشکل اسے سبق دینے لگتی ہے، ہر دکھ اسے قریب لانے لگتا ہے اور ہر پریشانی اس کے لیے بہتری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ اچانک ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ رات کو نیند کم آنے لگے، دل بے چین ہو دل بے چین ہو کر جاگ جائے، تمہاری آنکھ بغیر الارم کے خود کھلنے لگے، تو سمجھ لینا کہ رب تمہیں بلانا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنی قربت میں لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، اس سے لو لگا لو، اور وہ تمہیں وہ کچھ دینا چاہتا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ تہجد کے وقت اٹھنا محض عبادت نہیں بلکہ رازوں کا دروازہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، نہ مصیبت، نہ گناہ، نہ دنیا کچھ بھی نہیں، صرف بندہ اور اس کا رب۔ اور جب بندہ اس وقت اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل ٹوٹ کر اس سے فریاد کرتا ہے، تو زمین و آسمان کی کوئی طاقت اس دعا کو روک نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ تہجد کی طرف بلایا جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت مل جائے وہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی اب بدلنے والی ہے۔ اب اس کے دروازے کھلنے شروع ہو چکے ہیں، اب اس کی مشکلات ختم ہونے والی ہے اور اس کے بہت قریب ہو چکا ہے۔ جب انسان تہجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر ایک اور بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ پہلے کی طرح ٹوٹتا نہیں، پریشانیوں میں گھبراتا نہیں، لوگوں کی باتوں سے دل برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس کے دل کا سہارا کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا رب ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے پر ایک خاص قسم کا اطمینان اترتا ہے، ایسا اطمینان جو نہ دولت سے ملتا ہے، نہ شہرت سے، نہ لوگوں کی تعریف سے، بلکہ صرف اور صرف رب کی قربت سے ملتا ہے۔ اس وقت جب سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سجدے میں گر کر کہتا ہے کہ مولا، آج بھی میں تیرے بغیر کچھ نہیں، آج بھی میں تیری مدد کا محتاج ہوں، میری کمزوریاں تیرے سامنے ہیں، میرا دل تیرے سامنے ہے، میرے گناہ تیرے سامنے ہیں، میری مشکلات اور فکروں کا بوجھ تیرے سامنے ہے۔ اور جس لمحے انسان تہجد میں ایسی فریاد کر دیتا ہے تو اس کے دل سے بوجھ ہٹ جاتا، اس کی روح میں ہلکی سی روشنی اترتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت آنے لگتی ہے۔
وہ انسان اب فیصلے خوف سے نہیں کرتا بلکہ یقین سے کرتا ہے۔ وہ اب لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، نہ دشمن، نہ حسد کرنے والے، نہ ناکامی۔ وہ ہر رکاوٹ کو پار کر جاتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کی زندگی کے راستے بدلنے لگتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کا ایک اور کمال یہ ہے کہ ان کی دعائیں دیر سے ہی صحیح مگر رد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رب دعا کو روک کر رکھتا ہے تاکہ انسان کی آزمائش مکمل ہو جائے، تاکہ اس کے دل کی پاکی صفائی پوری ہو جائے، تاکہ اس کے دل کی صفائی پوری ہو جائے، تاکہ وہ دعا کی قدر کو سمجھ لے۔ اور جب وقت پورا ہوتا ہے تو رب وہ دعا ایسے قبول کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو تہجد پڑھنے والے کو عام انسان سے ممتاز کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے زندگی کتنی بھی مشکل ہو جائے، چاہے راستے بند نظر آئیں، مگر اس کے دل کی امید ختم نہیں ہو پاتی، اس کی روح بجھتی نہیں، اس کی سوچ تھکتی نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس رب نے اسے رات کے سناٹے میں اٹھایا ہے وہ رب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی زندگی میں ایسا وقت لائے گا جس میں وہ اپنے پچھلے دکھ اور تکلیفیں بھول جائے گا۔ اسی لیے جو شخص تہجد تک پہنچ گیا ہو وہ سمجھ لے کہ اب اس کی تقدیر میں روشنی لکھی جا چکی ہے، اب اس کا دل بدلنے والا ہے، اب اس کی مشکلات آسان ہونے والی ہیں اور اب اس کی دعائیں سن لی گئی ہیں۔ آخر میں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھے کہ تہجد تک پہنچ جانا معمولی بات نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی عادت نہیں ہوتی، یہ رب کی خاص نظر کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رب کسی بندے کو تبھی رات کے اندھیرے میں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے جب وہ بندہ اس کے قریب ہونے کے لائق ہو جاتا ہے، جب اس کا دل نور کی تلاش میں ہوتا ہے، جب اس کا نفس نیند، خواہش اور سستی سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب اس کی روح اپنے اصل مالک سے رابطہ چاہتی ہے۔ تہجد دراصل بندے اور رب کا ایسا مکالمہ ہے جو دنیا کے شور میں ممکن نہیں۔ یہ وہ تنہائی ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کرتا ہے، سب سے بڑی دعائیں کرتا ہے، سب سے گہری سچائیاں پہنچاتا ہے اور سب سے مضبوط ایمان حاصل کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا شخص دنیا میں جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو مگر اللہ اسے دوبارہ جوڑ دیتا ہے، جتنا بھی بے سہارا ہو اللہ اسے سہارا دے دیتا ہے، جتنا بھی غمگین ہو اللہ اس کے دل کو خوشی کی لہر دے دیتا ہے۔ دنیا اسے تھکا دے، لوگ اسے مایوس کر دیں، حالات اسے شکست دے، مگر اس کے رب کی محبت اسے اٹھ کھڑا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ تہجد کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں ایسے راستے کھولتا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو اس کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ایسے مواقع دیتا ہے جو اس کی قسمت بدل دیتے ہیں، اور ایسی آسانیاں عطا کرتا ہے جو سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم تہجد تک پہنچ گئے ہو تو خوش ہو جاؤ، یہ تمہاری جیت ہے، تمہاری روح کا بیدار ہونا ہے، رب کی طرف سے تم پر خاص رحمت کا اعلان ہے۔ اب اپنے دل میں یہ یقین مضبوط کر لو کہ جو رب تمہیں سونے والوں میں سے اٹھا سکتا ہے وہ تمہاری زندگی بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اب تمہارے لیے روشنی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اب تمہیں ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی تمہیں تنہا چھوڑا جائے گا۔ بس ثابت قدم رہو، دعا کرتے رہو، امید مضبوط رکھو
اور اپنے رب پر یقین میں کبھی کمزوری نہ آنے دو، کیونکہ وہ رب جو رات کی خاموشی میں تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ بھی خود ہی کرے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو جو بھی جانکاری ملی ہے، اس جانکاری کو اس اور لوگوں تک پہنچائے۔ یہ عظیم عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ یہ دین کی بات ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔